الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم على صلواتهم يحافظون قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل۔ رمضان کے بعد اعمال کی پابندی، اس کے متعلق کچھ گزارشات عرض کرنی ہے۔ دیکھو، اللہ جل جلالہ کا فضل ہوا کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر اپنی رحمتوں اور سعادتوں والا مہینہ یعنی رمضان المبارک عطا فرمایا اور اس میں اپنی عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہمارے ہاں عام طور پر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ رمضان المبارک میں مسجدوں میں رونق ہوتی ہے، اور جو ہی رمضان کا مہینہ رخصت ہوتا ہے تو مسلمان بھی مسجد سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ رمضان کا مہینہ تو ایک یہ تربیت کا جو ہے مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اعمال اور عبادات کی تربیت جو ہے حاصل کیا جائے، اور پھر اس کے بعد پورا سال اس تربیت کے مطابق عملی زندگی گزاری جائے۔ لیکن ہمارا جو ہے معاملہ اس کے بالکل جو ہے برعکس ہے۔ وہ کسی نے اس پر کیا خوب تبصرہ کیا کہ مسجدوں میں جو لوگ مہمان تھے وہ رمضان کے بعد رخصت ہو گئے اور باقی گھر والے باقی رہ گئے۔ اللہ پاک ہمیں رمضان کے بعد بھی اعمال کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ اب رمضان کے بعد یہ جو مہینہ ہے اس کو کہتے ہیں شوال کا مہینہ، تو اس کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ اس کی ایک بات تو یہ ہے کہ رمضان کے بعد متصل ہے، اور دوسرے اس میں لیلۃ الجائزہ شب عید ہے جو بڑی مبارک رات، اور اس میں عید الفطر ہے، اور عید الفطر کے دن صدقہ فطر ادا کرنا یہ بھی اس مہینے میں ہے، اور شوال کے 6 روزے ان کی بھی فضیلت ہے، وہ بھی اس مہینے میں ہے، اور حج کے 3 مہینے ہیں، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ کے 10 دن۔ تو حج کا جو پہلا مہینہ ہے وہ بھی شوال سے شروع ہوتا ہے، تو اس مہینے کی بڑی اہمیت ہے۔ تو رمضان مبارک گزر گیا، تو اب ہمیں آگے کیا کرنا چاہیے؟ مجدد الافسانی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ رمضان مبارک جو ہے یہ انسان کے آئندہ سال کا نمونہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جس نے یہ مہینہ دل جمعی کے ساتھ اور عبادات کے ساتھ گزار لیا تو اس کا آنے والا سال بھی دل جمعی کے ساتھ جو ہے گزرے گا، اور جس نے یہ مہینہ بے دلی اور تردد اور انتشار کے ساتھ جو ہے گزارا تو اس کا آئندہ پورا سال بھی اسی طرح گزرنے کا اندیشہ ہے۔ اب دیکھو، جب اللہ پاک نے اپنے فضل سے رمضان المبارک اچھا گزارنے کی توفیق عطا فرمائی، تو اگر انسان جو ہے کوشش کر لے تو اس کے بعد باقی جو 11 مہینے ہیں یہ بھی اچھے گزار سکتا ہے۔ دیکھو، انسان کوئی بھی نیک عمل کرے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ضرور جو ہے مانگنی چاہیے کہ یا اللہ میرا یہ عمل قبول فرما۔ اس لیے کوئی بھی عمل دیکھنے میں خواہ کتنا ہی جو ہے شاندار کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ رب تعالیٰ کے دربار میں قبول نہ ہوا تو سب بیکار ہے۔ اس لیے ماہ رمضان میں اللہ رب العزت نے جن نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائی، اس پر بھی اللہ جل جلالہ سے قبولیت کی دعا کرنی چاہیے۔ چنانچہ ہمارے بزرگوں کا، اسلاف کا یہ جو ہے معمول تھا کہ رمضان گزرنے کے بعد بھی اللہ جل جلالہ کی اللہ رب العزت سے اپنی عبادات کی قبولیت کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ نیک عمل کے قبول ہونے کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ پھر اس کے بعد انسان کو مزید نیک عمل کا شوق، ذوق، یہ اس کی جو ہے توفیق ملتی ہے، یہ بھی ایک علامت ہے۔ اس لیے ماہ رمضان کی عبادات کی قبولیت کی یہ علامت یہ بھی ہے کہ انسان ماہ رمضان کے بعد بھی نیک اعمال وہ جاری رکھے۔ چنانچہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جس آدمی کو دیکھو کہ رمضان کے بعد بھی عبادت میں لگا ہے تو سمجھو کہ اس کی عبادات قبول ہو گئی، اور جس کو دیکھو کہ رمضان کے بعد نیکی کے راستے سے ہٹ گیا تو سمجھ لو کہ اس بندے کی عبادات اللہ جل جلالہ کے دربار میں قبول نہیں ہوئی۔
اور انہی لوگوں کے متعلق آپ علیہ السلام نے فرمایا نا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ کم من صائم لیس له من صیامہ الا الظمأ وکم من قائم لیس له من قیامہ الا السحر۔ کتنے روزے دار ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو روزہ رکھ کر بھوک پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا، وہ یہی لوگ ہیں۔ اور کتنی ہی رات کے عبادت گزار ایسے ہوتے ہیں جن کو عبادت کر کے رات کو جاگنے کے سوا کچھ نہیں ملتا، یعنی ان کا یہ عمل قبول نہیں ہوتا، اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا۔ اس لیے فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ صرف رمضان میں رب تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، رب تعالیٰ کو پہچانتے ہیں، اس کے بعد پھر بھول جاتے ہیں۔ کیا ہو گیا ان مسلمانوں کو؟ تو اعمال کی پابندی رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے جن اعمال کی توفیق عطا فرمائی، ان پر ہمیشگی اور استقامت کی ضرورت ہے۔ رمضان میں تو ایک تربیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر سارا سال اس تربیت کے مطابق عملی زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ رمضان میں اعمال کا جو نظم و ضبط ہوتا ہے وہ بنانا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر سارا سال اس پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہ اللہ رب العزت کے نزدیک زیادہ محبوب عمل وہ ہے جو پابندی اور استقامت کے ساتھ کیا جائے اگرچہ مقدار میں کم۔ اس لیے رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے جن نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائی، رمضان المبارک کے بعد بھی ان کو جاری رکھنے اور ان کی پابندی کرنے کی جو ہے ضرورت ہے۔ تو رمضان کے بعد رمضان کا پیغام ہمیں کیا ہے؟ سب سے پہلے نمبر پر وہ جو ہے استقامت، ثابت قدمی، کہ رمضان میں جو نہیں کیا اپنائی تھی سال بھر جاری رکھنا، ٹھیک ہے، یہ ہے اصل کامیابی۔ یہ پہلا پیغام ہے رمضان کے بعد۔ دوسرا پیغام کہ نماز کی پابندی، 5 وقت نماز کو اسی اہتمام سے ادا کرنا جیسے رمضان میں کیا تھا۔ اور تیسرا پیغام ہے تقوی کا تسلسل۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ گناہوں سے بچنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، دل میں اللہ جل جلالہ کا خوف زندہ رہیں، جیسے کہ رمضان المبارک میں دل میں اللہ کا خوف تھا، کمرے میں کوئی نہیں، ٹھنڈی جو ہے مشروبات پڑی ہے، کھانے پینے کی ساری چیزیں موجود ہے، لیکن قریب نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ کاش کہ یہ کیفیت ہمیں رمضان کے بعد بھی نصیب ہو جائے، تو یہ تقوی کا تسلسل ہو، رمضان تک محدود نہ ہو۔ اور چوتھا پیغام جو ہے وہ قرآن سے تعلق، رمضان کے بعد بھی قرآن کریم کی تلاوت اور سمجھنے کا جو ہے معمول برقرار رکھنا۔ عام طور پر یہی ہے کہ رمضان مبارک میں 3-4 ختم کر لیتے ہیں قرآن کریم کے، لیکن پھر پورا سال چھٹی۔ قرآن کے ساتھ مسلسل تعلق رکھا جائے، تب یہ اپنے انوارات دکھائیں گے، اپنی برکات دکھائیں گے، اپنے ثمرات دکھائیں گے۔ اور 5واں پیغام جو ہے اس رمضان کے بعد کا وہ یہ ہے کہ نفلی عبادات کا بھی اہتمام کیا جائے۔ جتنی بھی نفلی عبادات آپ جو ہے رمضان میں ادا کرتے تھے، اشراق، اوابین، چاشت اور تہجد، اسی طرح جو ہے اس کا تسلسل جو ہے رکھا جائے، اور نفلی روزوں کا بھی اہتمام کیا جائے، ٹھیک ہے، خصوصاً شوال کے جو 6 روزے ہیں یہ اور دیگر عبادات یہ ساری جاری رکھنی چاہیے۔ اور نمبر 6 اخلاق میں بہتری لائے، جیسے رمضان میں ہم اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، کسی کو جواب نہیں دیتے، تو یہ بہتری یہ ہمارا اس پر جو ہے ثابت قدمی ہو، صبر، برداشت، نرمی، حسن سلوک کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا۔ اور نمبر 7 کہ صدقہ اور خیرات، جیسے رمضان المبارک کے اندر ہم صدقہ اور خیرات بڑے ذوق اور شوق سے جو ہے دیتے تھے، تو یہی عمل جو ہے اس کو جاری رکھا جائے، محتاجوں کی مدد اور صدقہ دینے کی عادت کو برقرار رکھنا۔ اور 8واں پیغام جو ہے وہ ہے گناہوں سے اجتناب، رمضان کے بعد دوبارہ گناہوں کی طرف نہ لوٹنا، جن گناہوں سے توبہ کر لیا بس چھٹی۔ اور 9 نمبر پیغام کہ محاسبہ نفس، اپنی اصلاح کرتے رہنا اور اپنے اعمال کا جائزہ لینا،
جیسے ہم رمضان میں جو ہے اپنے محاسبہ کرتے تھے کہ کتنے آج نیک عمل کر لیے، کتنی پارے تلاوت کلام پاک کی کر لی، تو اسی طرح جو ہے اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہنا۔ اور 10واں پیغام کہ اللہ تبارک و تعالی سے تعلق مضبوط رکھنا، ٹھیک ہے، دعا کے ذریعے، ذکر کے ذریعے اور عبادات کے ذریعے سے اللہ جل جلالہ کے ساتھ تعلق کو زندہ رکھنا۔ تو یہی دراصل رمضان کا اصل پیغام ہے کہ انسان کی زندگی میں مستقل نیکی اور تبدیلی پیدا ہو۔ اللہ جل جلالہ سے دعائیں کریں گے کہ اللہ جل جلالہ ہمیں رمضان کی طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔